السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جنہیں دنیا سخاوت کی علامت مانتی ہے۔ ان کا نام سنتے ہی ذہن میں مہمان نوازی اور قربانی کی تصویر ابھر آتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں عرب کے مشہور حاتم طائی کی۔ آج ہم جانیں گے کہ حاتم طائی کون تھے، ان کی زندگی کیسی تھی اور ان کے کون سے دلچسپ واقعات آج بھی سبق کے طور پر سنائے جاتے ہیں۔ حاتم طائی زمانہ جاہلیت کے مشہور شاعر اور سخی انسان تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ طے سے تھا۔ یہ قبیلہ عرب میں اپنی بہادری اور مہمان نوازی کی وجہ سے مشہور تھا۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بن سعد اور والدہ کا نام عنبر بتایا جاتا ہے۔ کم عمری ہی سے ان میں سخاوت اور شاعری کے آثار نمایاں تھے۔ حاتم طائی اپنی سخاوت کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھے۔ اگر کسی کو کھانے کی ضرورت ہوتی تو وہ اپنا گھر اور سامان سب کچھ مہمان کے لیے قربان کر دیتے۔ عرب کے لوگ کسی کو سخی دیکھتے تو کہتے، یہ تو حاتم سے بھی بڑھ کر ہے۔ حاتم طائی کے پاس ایک نہایت قیمتی اور خوبصورت گھوڑا تھا۔ عرب کے لوگ گھوڑوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے کیونکہ وہ ان کی سواری، جنگ اور روزگار کا ذریعہ ہوتے تھے۔ ایک دن کچھ مہمان اچانک حاتم طائی کے گھر آئے۔ کھانے پینے کے لیے گھر میں کچھ بھی موجود نہ تھا۔ حاتم نے سوچا کہ مہمان بھوکے نہ لوٹے، چنانچہ انہوں نے اپنے وہ قیمتی گھوڑا ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا اور مہمانوں کو کھلا دیا۔ مہمانوں نے جب کھایا اور بعد میں گھوڑے کے بارے میں پوچھا تو حیران رہ گئے۔ کہنے لگے، حاتم، تم نے اپنا قیمتی گھوڑا صرف ہمیں کھلانے کے لیے قربان کر دیا؟ حاتم نے جواب دیا، مہمان کی عزت گھوڑے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ گھوڑا تو پھر آ جائے گا، لیکن اگر مہمان بھوکا لوٹ گیا تو یہ میرے عزت کے خلاف ہوگا۔ ایک مرتبہ دشمن قبیلے کا ایک آدمی ان کے قبیلے نے قید کر کے حاتم کے پاس لایا۔ عرب میں قیدیوں کے ساتھ سختی کی جاتی تھی، لیکن حاتم نے اس کے ساتھ بالکل برعکس رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، کیا تم کھانے کے خواہش مند ہو؟ اس نے شرماتے ہوئے کہا، ہاں۔ حاتم نے فوراً کھانا منگوایا، اسے کھلایا، پھر کہا، جاؤ تم آزاد ہو۔ قیدی حیران رہ گیا اور بولا، میں تمہارا دشمن ہوں، پھر بھی تم نے مجھے کھانا کھلایا اور آزاد کر دیا۔ حاتم نے کہا، میری سخاوت کے سامنے دشمنی کی کوئی حیثیت نہیں۔ مہمان اور قیدی دونوں میرا حق رکھتے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے۔ ایک بار دشمن قبیلے کا ایک نوجوان ان کے پاس آیا اور کہا، ہمارے قبیلے پر قحط پڑ گیا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ حاتم نے ذرا بھی دیر نہ لگائی اور اپنے گھر کا سارا اناج اور سامان اس کے حوالے کر دیا۔ ان کے قبیلے والے کہنے لگے، حاتم یہ تو دشمن ہے، تم نے اس پر اتنا بڑا احسان کیوں کیا؟ حاتم نے جواب دیا، بھوک کے وقت دشمنی نہیں دیکھی جاتی، بھوک اور ضرورت ہر انسان کو برابر کر دیتی ہے۔ حاتم طائی کے گھر میں اکثر یہ دستور تھا کہ کھانے کے دیگیں بنائی جاتی اور لوگ آ کر کھاتے۔ وہ کہتے تھے، اکیلا کھانے والا اللہ کو پسند نہیں، کھانے کا مزہ بانٹنے میں ہے۔ اگر کبھی کھانے کے وقت کوئی مہمان نہ ملتا تو وہ خود جا کر لوگوں کو بلاتے۔ ایک دن جب کھانے کا وقت آیا
تو کوئی مہمان نہ آیا۔ حاتم خود گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے، لوگوں کو بلایا اور پھر سب کو کھلا کر واپس آئے۔ حاتم کی سخاوت اتنی زیادہ تھی کہ بعض اوقات ان کے قبیلے والے شکایت کرتے، وہ کہتے حاتم تم سب کچھ دوسروں کو دے دیتے ہو، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ بچا لیا کرو۔ حاتم نے مسکرا کر کہا دولت کا اصل فائدہ یہ ہے کہ اسے دوسروں پر خرچ کیا جائے۔ اگر میں دولت جمع کر لوں تو میرے ساتھ ختم ہو جائے گی، لیکن اگر دوسروں پر خرچ کروں گا تو میرا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ حاتم طائی کا اسلام کے زمانے میں انتقال ہو گیا تھا۔ بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ طے پر مسلمانوں نے فتح حاصل کی تو حاتم کی بیٹی قیدی بن کر مدینہ آئی۔ اس نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ میرے والد اپنے زمانے میں سخاوت اور مہمان نوازی میں مشہور تھے۔ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، قیدیوں کو آزاد کرتے اور مہمانوں کی عزت کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے والد میں ایک صفت تھی جو اللہ اور وہ ہے سخاوت، پھر آپ نے اسے آزاد کر دیا اور عزت کے ساتھ واپس بھیجا۔ حاتم طائی کی سخاوت کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں۔ وہ دشمنوں کے ساتھ بھی بھلائی کرتے تھے، کیونکہ بھوک اور ضرورت کے وقت انسانیت سب سے پہلے آتی ہے۔ ان کا قول یاد رکھنے کے قابل ہے۔ دولت ختم ہو جاتی ہے لیکن سخاوت کا نام ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں سخاوت کو اپنانا چاہیے، چاہے وہ مال سے ہو یا اخلاق سے ہو۔